ایک شوہر کے ہوتے ہوئے عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. نادان تو نے کیسے رسول کو مردہ سمجھا؟ وہ آج بھی رسول کی ازواج ہیں, وہ قیامت تک رسول کی بیویاں ہیں. کوئی دوسرا مرد ان کا شوہر نہیں ہو سکتا. تم اور ہم ہیں, موت کے بعد رشتے ختم ہو جائیں گے. وہ رسول ان کے زوج ہیں, شوہر ہیں قیامت تک, بلکہ جنت تک بھی وہ ازواج مطہرات کے شوہر ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات میں ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ بعد وفات اگر نہ ہو تو صحابہ کبھی حضور کے پاس نہیں جاتے. ایک صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام سنیں کہ نہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول ہیں, سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں حضور کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے, اور صحابہ میں یہ بڑے محترم تھے, معزز تھے. صحابہ ان کی ادب بھی کرتے تھے. حضور پہلے ان کے گھر قیام فرمائے. ایک بار ایسا ہوا کہ خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہو چکا تھا. حضرت ابو ایوب تھے اس زمانے میں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی ختم ہو چکا تھا تقریباً. یا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں مروان نام کا ایک شخص, مروان بن حکم, یہ مدینے کا گورنر بنایا گیا. مدینے کا گورنر بنایا گیا. یہ وہ زمانے کی بات ہے جب اہل بیت اطہار کے خلاف یعنی ظلم کی داستانیں ہو رہی تھیں. اہل بیت اطہار پریشان کیے جا رہے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی. ایک دن مروان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر آیا. اس وقت حجرہ کھلا رہتا تھا, کھولتے تھے بند کرتے تھے. دیکھا حضور کی قبر پر لپٹ کر کے کوئی رو رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس سر جھکائے کوئی رو رہا ہے. مروان پیچھے سے آیا, گورنر تھا, مدینے کا گورنر تھا. پیچھے سے اس نے گردن پکڑی, کہا کون ہے یہ بوڑھا شخص یہاں اس وقت یہاں آیا ہے؟ تو پلٹے بغیر جب انہوں نے آواز دی تو گھبرا گیا. پہچانی ہوئی آواز دکھ رہی, وہ کھڑے ہو گئے تو وہ ڈر گیا, کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے, میزبان رسول تھے. اب انہوں نے جو جملہ کہا وہی ہمارا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا لم آتی بحجر بل آتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مروان تو کیا سمجھ رہا ہے, میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا, میں اللہ کے رسول کے پاس آیا. اب صحابی کو پوچھو, اللہ کے رسول کے پاس, قبر کو آپ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں, قبر کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں, جبکہ قبر میں حضور وفات ہو کر کے بھی 40 سال ہو گئے. حضرت ابو ایوب کہہ رہے ہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول کو زندہ تسلیم کرتے تھے. صحابہ کا بھی عقیدہ یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. ایک صحابی حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مشہور تابعی, افضل ترین تابعی مدینہ طیبہ کے, حرہ کا جب موقع پیش آیا, یعنی یزید کی حکومت آئی تو مدینے پر اس نے چڑھائی کروائی تھی, مدینے والوں سے جنگ کیا تھا, جس کی وجہ سے 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. یزید کے زمانے میں مدینے کے لوگوں کو مارا گیا تھا بہت خطرناک طریقے سے, اس کو حرہ کہتے ہیں. اب یزید کی گورنری کے زمانے میں جب مسجد نبوی لوگ آ ہی نہیں رہے تھے, جنگ چل رہی تھی, سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں اکیلا رہ گیا تھا, دروازے بند کر لی. لاک ڈاؤن والی سچویشن میں سوچ لیں, ان کے زمانے میں ہوا تھا 3 دن کے لیے, لیکن وہ تابعی کیا کہتے ہیں, جب نہیں ان سے پوچھا جا گیا, وہ اذان بھی دیتے تھے, اقامت بھی دیتے تھے اور نماز بھی پڑھ لیتے تھے. ٹائم کا پتہ جب چلے, جب باہر نکلیں مسجد کے دروازے بند اور اندر رہتے تھے. وہ تابعی فرماتے ہیں ہر نماز کے وقت جیسے ہی نماز کا وقت آتا قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی, میں اذان کی آواز سنتا تھا اور اسی آواز پر میں مسجد نبوی میں اقامت بولتا اور نماز پڑھتا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے, تابعی. اور تم اتنے زمانے کے بعد کہہ رہے ہو وہ مر کر مٹی میں مل گئے. انہوں نے تو قبر رسول سے اذان کی آواز سنی, اذان کی آواز سنی. عزیزان گرامی وقار, 1 2 نہیں کئی مثالیں ہیں اس طرح کی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق, وفات کے بعد کی حیات کے متعلق. کئی لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا, زیارت سے مشرف بھی ہوئے ہیں. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ بغداد مقدسہ سے چل کر مدینہ طیبہ حاضری تھی. مشہور ہے روایت, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کیا مانگا تھا معلوم؟ سوال کیا کیا تھا؟ سیدھے انہوں نے یہی سوال کیا, ہم جائیں تو الگ الگ چیزیں پوچھیں. اللہ کے ولی تھے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سوال یہ کرتے ہیں اے اللہ کے رسول, سنا ہے آپ کسی بھی فقیر کو لوٹاتے نہیں, مایوس نہیں بھیجتے, بس بندے کی یہ طلب ہے کہ آپ اپنی قبر انور سے ہاتھ نکالے, مسافہ کرتا ہوں. اللہ اکبر, 400 سال کے بعد کی بات ہے یہ.
اور کتابوں کی روایت کرنے والوں نے یہ روایت کیا قبر رسول سے ہاتھ باہر آیا، انہوں نے مصافحہ بھی کیا۔ عزیزان گرامی وقار، اگر حیات النبی کے متعلق تم مجھ سے سوال کرتے جاؤ اور میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تابعی، 60 ہجری میں حضور کی وفات 11 ہجری میں ہو چکی تھی۔ 60 ہجری میں مدینے میں ایک بار سیلاب آیا، سیلاب میں پانی بہت زیادہ، اور مسجد نبوی میں بھی پانی آیا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بھی پانی آیا۔ 3 قبریں تھیں اندر، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی قبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ سب کو معلوم۔ ایک قبر کھل گئی اور پیر بھی دکھنے لگا، پیر بھی دکھنے لگا۔ 60 ہجری کی بات کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اس وقت مدینے والے جمع ہو گئے، اے آؤ مدینے والوں، رسول اللہ کا قدم دکھ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم ظاہر ہے۔ تو سب جمع ہوئے، بھیڑ لگی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر کے بیٹے، یہ آئے، انہوں نے لوگوں کو ہٹایا، غور سے دیکھا اور کہا واللہ ما ہذہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے بلکہ یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے۔ کہتے میں اچھی طرح پہچانتا ہوں یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے۔ اے عزیزو سوچو، عمر کا قدم سلامت ہے تو رسول اللہ کا جسم کیا ہوگا؟ تم تو رسول کے جسم پاک کے بارے میں سوال کر رہے ہو۔ تابعین کہہ رہے ہیں عمر کا قدم سلامت تھا 60 ہجری میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ کیا وہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا وہ نبی ہیں؟ بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے جو عزت ملی ہے وہ قدم رسول سے ملی ہے، جو عزت ملی ہے وہ رسول پاک کی وجہ سے ملی ہے۔ جن کی یہ عزت رسول پاک کی وابستگی کی وجہ سے ہو، اس رسول پاک کا جسم ناز کیا سلامت نہیں ہوگا؟ اب آؤ خود حضور کی حدیث ہی میں بتا دوں، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے یا نہیں؟ اتنے بڑے ٹاپک پر ڈسکس کرنے سے پہلے مجھے یہ چاہیے بھی تھا، اور بلکہ آپ اگر کبھی سوال کریں، کوئی سوال کرے تو صرف ایک بات پوچھیں، میاں تو رسول پاک کی معراج کو مانتا ہے کہ نہیں؟ ہاں مانتے ہیں۔ چلو آسمانوں پر جانے کی بات کی، بیت المقدس تک کا تو سفر قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے۔ اتنا تو مانتے ہو۔ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ سنی مسلمان سب جانتے ہو، رسول پاک نے سارے نبیوں کی امامت کی تھی۔ کتنے نبی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے ان سب کی حضور نے امامت کی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے تھے وہ کب کے نبی تھے؟ وہ کب کے نبی تھے؟ کیا رسول کے زمانے کے نبی تھے؟ وہ صحابی نہیں، ان کی وفات ہو کر کسی کی 4,000 سال، کسی کی 3,000 سال، کسی کی 2,000 سال، کسی کی 500 سال، سینکڑوں سال پہلے وفات پائے ہوئے سارے نبی مسجد اقصی میں حضور کی اقتداء میں جمع ہیں۔ وہاں ابراہیم و اسماعیل بھی ہیں، داؤد و سلیمان بھی ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ نادان جب تم معراج کے واقعے میں یہ جانتا ہے نبی ان تمام نبیوں کی امامت کر رہے ہیں جو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے، وہ زندہ ہو کر آئے بھی اور حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھے۔ اب بتا جو ان تمام نبیوں کی امامت کیا ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ خود میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی سفر پر میں جب جا رہا تھا میں نے نظر کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر۔ حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ یہاں بیت المقدس میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں، اور حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے میں نے سفر میں موسیٰ کی قبر کی طرف دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ حدیثیں ہیں میرے عزیزو۔ اب مجھے بتاؤ نماز کون پڑھتا ہے، زندہ یا مردہ؟ نماز کون پڑھتا ہے؟ ارے مردہ ہو تو اس کی پڑھی جاتی ہے اور زندہ اپنی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھنے کے لیے زندہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، خود احادیث سے ثابت ہے۔ دوسرے نبیوں کی جب زندگی ثابت ہے تو رسول کی زندگی بھی تمہیں ماننی پڑے گی۔ آؤ اب صحابہ کا ہی عقیدہ سب سے بہترین عقیدہ ہے نا، سب سے بہترین عقیدہ۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ پوچھتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے رسول کے متعلق؟ سنیں، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا دفن، آپ کی تدفین کہاں ہوئی؟ وہ حجرہ عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ مکان تھا، اسی میں وہ آرام فرماتی تھی۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور کی تدفین ہوئی، سب کو معلوم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ہی چابی رہتی تھی۔
हजरत आयशा कमरा खोलती थी, कमरे के अंदर जाती थी, सफाई करती थी। चंद सालों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी कहां दफन हुए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी भी तदफीन का अंदाज भी ये है, उन्होंने वसीयत की थी मेरा जनाजा हुजरे के सामने रख देना, अगर रसूल से इजाजत मिले तो दफन करना। 2.5 साल के बाद वफात हुई, हुजूर की वफात के 2.5 साल के बाद। कोई सहाबी ये नहीं पूछ रहा हजरत अबू बकर से इजाजत हम कैसे लेंगे, वो तो कब्र में है। किसी ने पूछा नहीं। हजरत अबू बकर ने वसीयत की, सबने कहा हाँ पूछ लेंगे। इसका मतलब है उनका अकीदा था रसूल। देखो मेरे अजीजों, और हुआ भी है कि उनकी कब्र को हुजूर के पहलू में रखा गया। हजरत आयशा के कौन है? हजरत अबू बकर वालिद है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा के बाप हैं, वालिद हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके क्या हैं? शौहर हैं। हुजूर हजरत आयशा के क्या हैं? शौहर हैं। दोनों भी महरम हैं, दोनों महरम हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती जब हजरत उमर दफन हुए तो अब वो उस हुजरे में जाना बंद कर दी थी, अब सफाई के लिए नहीं जाती थी। जब तक हजरत अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत आयशा उस हुजरे में जाती थी, उस हुजरे में जाती। जब हजरत उमर उसमें दफन हो गए, आपने चाबी दूसरे के हाथ में दे दी और वहां नहीं जाने लगी। किसी ने पूछा अम्मा आप पहले जाती थी अंदर हुजरे में, अब क्यों नहीं जाती? कहती है रसूल मेरे महरम थे, अबू बकर मेरे महरम थे, उमर मेरे लिए गैर महरम है, मैं उनसे पर्दा करने के लिए नहीं जाती। मुझे बताओ अम्मा आयशा, पर्दे का हुक्म तो जिंदों के लिए है, पर्दे का हुक्म किसके लिए है? जिंदों के लिए। माँ आयशा सिद्दीका हजरत उमर के कब्र में जाने के बाद पर्दा कर रही हैं। इसका मतलब है आयशा सिद्दीका का अकीदा था कि उमर अपनी कब्र से उन्हें देख रहे होंगे। पर्दा किससे करेंगे? जो देखेगा ना। हजरत उमर जब हजरत आयशा को देख सकते हैं, अल्लाह के रसूल अपनी कब्र से पूरी उम्मत को क्यों नहीं देख रहे होंगे? मेरे अजीजों, ये अकीदा सहाबा का है, एक दो नहीं, और भी चीजें मैं तुम्हारे सामने रखूं। अब आओ और एक दलील मैं बताऊं। हम और आप मर जाएं, हमारी बीवियां इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह कर सकती है कि नहीं कर सकती? किसी औरत का शोहर इंतकाल कर गया, मर गया, तो इद्दत गुजारे 4 महीना 10 दिन, उसके बाद दूसरे से चाहे तो वो निकाह कर सकती है, इस्लाम ने इजाजत दी। लेकिन रसूल पाक की अज़वाज मुतहरात की ये खुसूसियत है कि वो जिंदगी भर कभी किसी दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर सकती। हुजूर की वफात के बाद भी कई अज़वाज मुतहरात बाहयात रही, उसमें हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी रही, काफी साल तक रही हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। लेकिन किसी भी ज़ौजा ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उनके लिए हराम था, कोई दूसरा उनसे निकाह नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? वो भी तो औरतें हैं। सारी उम्मत की औरतों को मर्द की वफात के बाद इद्दत गुजार कर दूसरे से निकाह करने की इजाजत है, तो अज़वाज मुतहरात को क्यों नहीं? तो मेरे अजीजों, अकीदा ये बताया जाएगा, एक शोहर के होते हुए औरत दूसरे से निकाह नहीं कर सकती। नादान तूने कैसे रसूल को मुर्दा समझा? वो आज भी रसूल की अज़वाज हैं, वो क़यामत तक रसूल की बीवियां हैं, कोई दूसरा मर्द उनका शौहर नहीं हो सकता। तुम और हम हैं, मौत के बाद रिश्ते खत्म हो जाएंगे, वो रसूल उनके ज़ौज हैं, शौहर हैं क़यामत तक, बल्कि जन्नत तक भी वो अज़वाज मुतहरात के शौहर हैं। ये दलील है इस बात की कि रसूल जिंदा है। जिंदा मर्द की मौजूदगी में औरत दूसरे से निकाह नहीं कर